السلام علیکم، بول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیانی۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، اہم ملاقات کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنانی کمانڈر ان چیف نے اہم ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور لبنان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ لبنان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ دنیا کے امن کے لیے پاکستان اور فیلڈ مارشل کی کوششیں جاری۔ GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہائیکل نے اہم ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق پاک لبنان فوجی قیادت نے دو طرفہ عسکری روابط بڑھانے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اہم ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان آرمی دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لبنانی آرمی چیف نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ علاقائی امن اور استحکام میں پاک افواج کے کردار کی بھی تعریف کی۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ جبکہ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلمانکی نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیل نے لبنان پر 3500 فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ محدود پیمانے پر کیے جانے والے دھماکوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حملوں اور جبری انخلا کے باعث اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو لبنان کی آبادی کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ امریکی صدر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ ایران کے خلاف مزید کشیدگی کی صورت میں اسرائیل خود کو تنہا پا سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران میں ثالثی کروانے والے ممالک نے بھی امریکی صدر سے ایسی ہی درخواست کی تھی۔ امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کو لگام ڈالنے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ٹرمپ نے کہا انہوں نے نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا اور ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں فوری فوجی کارروائی سے گریز کی ہدایت دی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کو اسرائیلی حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع دی گئی تھی، جبکہ میزائل پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے حملوں کے دائرہ کار اور شدت کو محدود رکھنے کی کوشش کی اور خطے کے دیگر ممالک سے بھی کہا کہ اسرائیل کو مزید کارروائی سے روکا جائے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی حکام نے بھی امریکہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ مزید حملے نہیں چاہتے اور کشیدگی کم کرنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ممکن ہے۔ تہران اس پر دستخط میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق خطے کے 5 ایسے ممالک جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے عمل میں شامل ہیں، انہوں نے بھی واشنگٹن سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کو مزید فوجی کارروائی سے روکا جائے تاکہ سفارتی حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک مضبوط معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاہدے کا کریڈٹ ناکہ بندی کو دینا ہوگا، جس نے ایران کو مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ یہ بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turned out to be much stronger than bombing. And it was really a combination. It was our initial thrust and then the blockade. But, their economy is really suffering. And امریکی صدر نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک مضبوط معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاہدے کا کریڈٹ ناکہ بندی کو دینا ہوگا، جس نے ایران کو مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ یہ بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. We're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turned out to be much stronger than bombing. And it was really a combination. It was our initial thrust and then the blockade.
but their economy is really suffering. And ایران اور مغربی ممالک میں بد اعتمادی اور کشیدگی کی فضا برقرار رہی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے امریکہ پر پھر بدنیتی کا الزام لگا دیا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے ایران سے تعلق رکھنے والی 2 شخصیات اور پاسداران انقلاب کی ایک یونٹ پر نئی پابندیاں عائد کر دی، جبکہ امریکی فوج نے بحیرہ عمان میں ایران کی جانب سے کی جانے والے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے پارلیمان اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے نہ مذاکرات، اس لیے ایران کو اپنے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینا ہوگا۔ غالیباف کا کہنا تھا کہ ایران صرف نعروں پر نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور پاسداران انقلاب کی ایک بحری یونٹ پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق پابندیاں آبنہ ہرمز میں بحری آمدورفت میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کے باعث لگائی گئی ہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ عمان میں ایران کی جانب جانے والے ایک آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق اپریل سے اب تک 7 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک پاکستان کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی کوششوں میں پاکستان کا کردار سامنے آ گیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ارمانی نے کہا دونوں ممالک پاکستان کے ذریعے مذاکرات اور رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ایرانی سفیر نے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور تجاویز کا تبادلہ مسلسل جاری ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ابھی دونوں ممالک کسی حتمی مسودہ پر متفق نہیں ہوئے، تاہم مذاکراتی عمل جاری ہے اور فریقین معاہدے کے امکانات پر کام کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے سے متعلق پیش رفت پر عالمی برادری بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ سفارتی کوششیں کامیاب رہتی ہیں تو خطے میں کشیدگی کم ہونے اور ایران امریکہ تعلقات میں بہتری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایک بار پھر سے واضح کیا گیا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے اور پاکستان دہشت گرد حملوں پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اپنی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے جب اور جہاں ضرورت ہوگی موقع ملے گا، حق دفاع کے تحت جواب بھی دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے واضح کر دیا۔ سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب میں کہا کہ طالبان حکومت سے امید تھی کہ وہ خون ریزی ختم کرنے اور امن قائم کرنے میں کردار ادا کریں گے، افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کریں گے، مگر طالبان نے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور پاکستان اور دیگر ممالک کے سیکیورٹی خدشات کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ Continued intransigence and even refusal to publicly denounce and condemn terrorist groups such as the TTP and BLA is deeply disturbing. It is evidence enough of their complicity and active support for these groups. Pakistan will not sit idle while suffering from terrorist acts. We will respond in self-defense as and when needed and always in conformity with international law, including IHR. یہ سال پاکستان اور چین کی دوستی کا 75واں سال ہے۔ دنیا میں پاکستان اور چین دوستی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے 75 سالہ پاک چین دوستی کے حوالے سے تقریب میں کہا کہ پاکستان کا پہلا خلاباز چین کے خلائی مشن کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ 75 سال میں پاک چین دوستی پروان چڑھی ہے اور پاکستان اور چین کی دوستی نے کبھی خزاں نہیں دیکھی۔ چین کی دوستی کا 75واں سال ہے اور دنیا کی سفارتکاری میں ان 75 سالوں کی دوستی کی کوئی نظیر نہیں ملتی، چونکہ دنیا میں قریب سے قریب دوست ممالک کے درمیان بھی دوستی کا سفر کبھی نہ کبھی کچھ دیر کے لیے سٹال کرتا ہے، سست ہو جاتا ہے، لیکن ان 75 سالوں میں پاکستان اور چین کی دوستی کے سفر نے مسلسل اڑان کے سفر کو اختیار کیا ہے۔ اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستانی قیادت چین سے مضبوط تعلقات پر یقین رکھتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کے دورے نے دو طرفہ تعلقات کو نئی سمت دی ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک میں ثقافتی اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک سڑک ایک خطے کا ویژن خوشحالی کا پیش خیمہ ہے۔ That we are celebrating 75 years
of an unbreakable bond as a nation, as a people, that our relationship as iron brothers is something that is very unique to Pakistan and China. This visit of the Prime Minister Shehbaz Sharif to China has taken this friendship to new heights. Visit of President Xi Jinping to Islamabad, which was a landmark visit and which started a journey of progress and prosperity for the people of both countries. اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستانی قیادت چین سے مضبوط تعلقات پر یقین رکھتی ہے. صدر شی جن پنگ کے دورے نے دو طرفہ تعلقات کو نئی سمت دی ہے. عطا تارڑ نے مزید کہا کہ دونوں ممالک میں ثقافتی اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک سڑک ایک خطے کا ویژن خوشحالی کا پیش خیمہ ہے. That we are celebrating 75 years of an unbreakable bond as a nation, as a people, that our relationship as iron brothers is something that is very unique to Pakistan and China. This visit of the Prime Minister Shehbaz Sharif to China has taken this friendship to new heights. Visit of President Xi Jinping to Islamabad, which was a landmark visit and which started a journey of progress and prosperity for the people of both countries. وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 2 ارب روپے اضافے کے معاملے پر تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ وزارت منصوبہ بندی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کے حوالے سے کوئی تحریری ہدایت موصول نہیں ہوئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عمر حیات خان سے. جی عمر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 200 ارب روپے اضافے کے حوالے سے جو ہے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، جبکہ وزارت منصوبہ بندی کے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے اب تک وزارت منصوبہ بندی کو کوئی تحریری ہدایت جو ہے موصول نہیں ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی ترقیاتی پروگرام اب بھی 1126 ارب روپے کا ہی ہے. وزیر اعظم نے زبانی طور پر پی ایس ڈی پی کو 1126 ارب روپے سے بڑھا کر 1326 ارب کرنے کی ہدایت دی تھی. تاہم وزارت خزانہ نے مالیاتی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باعث ترقیاتی بجٹ میں اضافے کی حمایت نہیں کی. بجٹ دستاویزات کے مطابق جو آئندہ مالی سال کا 1126 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں وزارتوں اور ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 754 ارب روپے مختص کیے جانے کا تخمینہ ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اور پاور ڈویژن کے لیے مجموعی طور پر 355 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، اور این ایچ اے کے لیے 264 ارب روپے، جبکہ پاور ڈویژن کے لیے 91 ارب روپے اس میں شامل ہیں. اور آبی وسائل ڈویژن کو 179 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. صوبوں اور اسپیشل ایریاز کے لیے 251 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبائی نوعیت کے ترقیاتی منصوبوں پر 99 ارب، جبکہ سابق فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 66 ارب روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے. آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 86 ارب روپے جو ہے وہ مختص کرنے کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اور اسی طرح دفاعی پیداوار کی ڈویژن کے لیے 11 ارب روپے، اور اس ہائر ایجوکیشن کے لیے 41 ارب روپے، ریلوے ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب روپے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے. وزارت داخلہ کو 16 ارب، وزارت اطلاعات و نشریات کو 4 ارب روپے سے زائدہ فنڈ جو ہے وہ فراہم کرنے کی تجویز ہے. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس اور وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کی ٹھیک ہے، بجٹ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے عمر آگاہ کر رہے تھے. اسی سے متعلق ایک اور اہم خبر ہے، وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا. سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس شام 4 بجے ہوگا. فہد چودھری سے بات کریں گے. فہد، اس سے پہلے بھی 3 بار مؤخر کیا جا چکا ہے، یہ کتنا حتمی ہے؟ اس حوالے سے کیا خبر موصول ہو رہی ہے؟ جی دیکھیے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، بلکہ اس حوالے سے سمری بھی ایوان صدر کو بھجوا دی گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم آفس کی جانب سے سمری بھجوائی گئی ہے، جس کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے طلب کیا جا رہا ہے. اور
इस हवाले से पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने भी तस्दीक कर दी है कि समरी जो है वो भिजवा दी गई है और बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 12 जून को वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे और साथ ही जो वफाकी बजट की दस्तावेजात हैं वो सेनेट के इजलास में भी रखी जाएंगी। इस हवाले से इजलास जो है वो 2 रोज कबल तलब किया जा रहा है, यानी इजलास जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज भी नहीं होगा, एक बार फिर मौखर कर दिया गया। तीसरी बार मुलतवी होने वाला इजलास अब 10 जून के सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया है कि NEC इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले 3, 8 और 9 जून को इजलास तलब किया गया था। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज भी नहीं होगा, एक बार फिर मौखर कर दिया गया। तीसरी बार मुलतवी होने वाला इजलास अब 10 जून के सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया है कि NEC इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले 3, 8 और 9 जून को इजलास तलब किया गया था। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज भी नहीं होगा, एक बार फिर मौखर कर दिया गया। तीसरी बार मुलतवी होने वाला इजलास अब 10 जून के सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया है कि NEC इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले 3, 8 और 9 जून को इजलास तलब किया गया था। और अभी खबर यह है कि IMF प्रोग्राम के तहत सूबों पर टैक्स वसूलियों का बोझ मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को टैक्स वसूलियों में इजाफे का हदफ दिया गया है। IMF ने आइंदा माली साल 2026 और 27 के लिए सूबाई टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को 1947 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ दिया गया, जबकि रवा माली साल में ये तखमीना 1190 अरब रुपए था। IMF प्रोग्राम के तहत सूबों को इजाफी 757 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। दस्तावेजात के मुताबिक सितंबर 2026 तक 389 अरब, दिसंबर तक 798 अरब और मार्च 2027 तक 1285 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। जराए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को आइंदा माली साल में 40 से 45 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। माहिरीन के मुताबिक मालियाती इस्लाहात के अमल में सूबों का किरदार बढ़ाने के लिए IMF दबाव बरकरार रखे हुए है। अहम खबर से आगाह करते चले आपको कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक। तरक्याती बजट में सिंध के मंसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई गई। सिंध को वफाकी तरक्याती मंसूबों की मद में 195 अरब रुपए दिए जाएंगे। पहले सिंध को 140 अरब रुपए देने की तजवीज़ थी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और K4 मंसूबे के लिए फंड्स भी दिए जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक हो चुका है। तरक्याती बजट में सिंध के मंसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई। सिंध को वफाकी तरक्याती मंसूबों की मद में 195 अरब रुपए मिलेंगे। पहले सिंध को 140 अरब रुपए देने की तजवीज़ शामिल थी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और K4 मंसूबे के लिए फंड्स भी दिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।